کو بھی انشاءاللہ تعالی اپنے نظام کی تعلیمی نظام کا حصہ بنانے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ میرا آپ سے اور اس معزز ایوان سے وعدہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں روپیہ فیس دے کر امیر کا بچہ جو مونٹیسری میں کنڈر گارٹن میں پڑھتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کی انشاءاللہ تعالی مونٹیسری اور کنڈر گارٹن شروع کریں گے۔ پنجاب کا ٹیکس فری تاریخی بجٹ پیش کیا۔ سرکاری اسکولوں میں چھوٹے بچوں کے لیے مفت دودھ، طلباء کو فری کھانا دیا جائے گا۔ لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ کلینک آن ویلز پروگرام میں مزید 500 گاڑیاں شامل ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کسانوں کے لیے پروگرام سمیت دیگر اصلاحات بھی گنوائیں۔ سیاسی مخالفین پر بھی تابڑ توڑ وار کیے۔ بولیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے، انہیں اپنی کارکردگی سے جواب دیں گے۔ اس بجٹ کا ہال مارک یہ ہے کہ پنجاب کے عوام کے اوپر میں نے ایک پیسے کا ٹیکس نہیں لگایا اللہ کے فضل سے۔ پوری کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 400 ارب کا کسان پیکج وہ اسکرینز پر ہے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، آپ کو اور اس معزز ایوان کو جان کے خوشی ہوگی کہ آج تمام پبلک ہاسپٹلز میں وہ دوائی مفت لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ نہ صرف مفت دی جا رہی ہے، ان کی دہلیز پہ مفت پہنچائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ، پنجاب اسمبلی سے ضمنی بجٹ کی منظوری مؤخر۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی شدید نعرے بازی، بیٹھ جائیں گلا تھک جائے گا۔ مریم نواز کا تقریر کے دوران شور شرابے پر اپوزیشن کو جواب، کہا اسپیکر صاحب انہوں نے 5 سال یہی کرنا ہے، مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا، کہا ہاؤس کو بہتر انداز سے چلانے کی کوشش کی، آئندہ ہاؤس کو ان آرڈر چلانے کے لیے آئینی اختیار استعمال کروں گا۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران احتجاج مہنگا پڑ گیا۔ ملک محمد احمد خان نے 11 اپوزیشن اراکین کو معطل کر دیا۔ ذوالفقار علی، شہباز احمد، محمد آصف، طیب راشد شامل، شیخ امتیاز محمود، حافظ فرحت عباس، اعجاز شفیع، رانا اورنگزیب معطل۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے اراکین 15 دن تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر سے چیمبر کا اسمبلی سٹاف بھی واپس لے لیا۔ احمد خان بھچر نے سرکاری گاڑی واپس بھجوا دی۔ ہم بھی اپوزیشن میں رہے مگر ان جیسی بدتمیزی نہیں کی، اپوزیشن جیسا کرے گی اب ان کو ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی میڈیا ٹاک، کہا وزیر اعلیٰ اپنا روڈ میپ دیتے ہیں، 100 دن میں اس حکومت نے جو پروجیکٹ کیے انہیں 2 گھنٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ، عالمی بینک سے ملنے والے $20 کروڑ منصوبے کا حصہ ہوں گے۔ محکمہ ہاؤسنگ نے منظوری کے لیے سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ عالمی بینک نے پی ٹی آئی دور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 50 ارب کا قرض منظور کیا تھا۔ کسان کارڈ اسکیم کے لیے 9 ارب کے اخراجات منظور، پنجاب حکومت نے محکمہ زراعت کی سمری منظور کر لی۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے اور مہم چلانے پر اخراجات ہوں گے۔ لاہور میں کھیلوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب 83 کروڑ 50 لاکھ کی ڈیمانڈ، وزیر اعلیٰ نے 15 جولائی تک PC1 طلب کر لیے۔ نویں جماعت کے ہزاروں طلباء کو بایولوجی کی کتاب نہ ملی، ہزاروں طلباء پرانی کتابوں پر گزارا کرنے لگے۔ ڈیمانڈ کے مطابق سرکاری اسکولوں کو کتابیں دے چکے، ٹیکسٹ بک بورڈ کا موقف۔ پنجاب کے سینکڑوں اساتذہ کا ترقی لینے سے انکار، محکمہ اسکول ایجوکیشن کا نوٹس، اساتذہ سے حلف نامہ مانگ لیا، پرائمری اور ایلیمنٹری اساتذہ کو فوری جواب جمع کروانے کا حکم۔ ایجوکیشن اتھارٹیز پرائیویٹ اسکولوں کو رجسٹرڈ کرنے میں ناکام، پنجاب کے 45,000 اسکول غیر رجسٹرڈ ہونے کا انکشاف، لاہور میں 993 سے زائد اسکولز غیر رجسٹرڈ ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی نااہلی سے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ محکمہ تعلیم کی انوکھی منطق، ذاتی عمارتوں والے کامرس کالجز کو خالی کرایا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 10 کالجز کو منتقل کرنے کے لیے حکم نامہ جاری، بیشتر کالج پرنسپلز نے کالج خالی کرنے سے انکار کر دیا۔
ینگ ڈاکٹرز نے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال ختم کر دی. 2 ہفتے بعد آؤٹ ڈور کھل گئے, علاج معالجہ شروع. نرسز سمیت دیگر سٹاف بھی ڈیوٹی پر آ گیا. لاکھوں مریضوں کی جان میں جان آئی. ینگ ڈاکٹرز نے معاملہ لاہور ہائی کورٹ جانے پر ہڑتال ختم کی. ہیپاٹائٹس بی شہر میں پنجے گاڑنے لگا. 1 ماہ کے دوران سرکاری اسپتالوں میں 252 کیسز کی تصدیق. بلڈ سیمپلنگ کے دوران ہیپاٹائٹس بی کے کیس سامنے آئے. جنرل اسپتال 73, میو 51 اور جناح اسپتال میں 32 کیس رپورٹ ہوئے. 6 ایلوپیتھک اور 9 ہربل ادویات غیر معیاری قرار. کیوریون بیگ انجیکشن واٹر فار انجیکشن غیر معیاری نکلا. ہربل ادویات ٹیبلٹ ہبی گوگل خاص کیم کیوٹی اور گلوٹیکس میں ایلوپیتھک اجزاء پائے گئے. لوشن لرموسٹ ایڈوانسڈ اور سیرپ سونا میں ایلوپیتھک اجزاء ملے. ہربل کریم بایوٹیو اور امیزا برائڈو لگژری گولڈ میں بھی ایلوپیتھک اجزاء نکلے. غیر معیاری ادویات کا سٹاک مارکیٹ سے فوری ہٹانے کا حکم. عطا اللہ تارڑ کی NA 127 سے کامیابی کے خلاف درخواست. الیکشن ٹریبیونل کا الیکشن کمیشن کو نوٹس, ریکارڈ طلب کر لیا. عطا اللہ تارڑ کے فارم 45 کا ریکارڈ بیان حلفی کے ساتھ طلب کیا گیا ہے. گورنر پنجاب کا سرکاری جامعات سے متعلق بڑا فیصلہ. 25 یونیورسٹیز کے قائم مقام وائس چانسلرز کے اختیارات محدود کر دیے. سینڈیکیٹ اور سینٹ اجلاس منعقد کرنے سے روک دیا. اساتذہ کی ترقی اور تعیناتی بھی نہیں کر سکیں گے. 60 ارب کے ترقیاتی پیکج کی نگرانی. لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی قائم. سینئر صوبائی وزیر سربراہ, وزیر بلدیات, وزیر انفارمیشن, سیکریٹری بلدیات کمیٹی کا حصہ ہوں گے. واسا بھی اپ گریڈ ہوگا. بوسیدہ مشینری تبدیل کرنے کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے طلب ہے. DGPDMA کی زیر صدارت مونسون بارشوں پر اجلاس ہوا. لاہور, فیصل آباد, راولپنڈی کے افسران کی شرکت. واسا حکام کی اربن فلڈنگ کے پیش نظر تیاریوں پر بریفنگ. عرفان علی کاٹھیا نے نالوں کی صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت کی. گورنر سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی پنجاب کے وفد کی ملاقات. سید علی حیدر گیلانی سے صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات. گورنر سے بیٹ رپورٹرز کی بھی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر غیر رسمی گفتگو کی. CCPO بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس. محرم الحرام میں قیام امن اور سیکیورٹی انتظامات پر بات. شہر کے ہاٹ سپاٹ ایریاز کی کڑی نگرانی کی ہدایت. قازقستان کے سفیر کا کمشنر آفس کا دورہ. زید بن مقصود نے لاہور میں جاری ترقیاتی کاموں کا بتایا. تجارتی اور ثقافتی سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال. مہمان سفیر لاہور کی دلکشی کے معترف. DG LDA طاہر فاروق کا 1 ونڈو سیل کا دورہ. شہریوں سے سروسز کی فراہمی بارے فیڈ بیک لیا. ڈائریکٹر 1 ونڈو سیل رافیہ نذیر نے بریفنگ دی. بجلی کی آسمان کو چھوتی قیمتیں. دکانوں کے کرائے نکالنا مشکل ہو گیا. ملازمین کی تنخواہیں دینا بھی چیلنج بن چکا. صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں تاجروں کی دہائی. حکومت سے IPP سے معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ. UMT میں عالمی معیار کی یونیورسٹی کی تعمیر پر سیمینار. CEO نالج سٹریمز ڈاکٹر سہیل حسین نقوی مہمان خصوصی تھے. ملکی اقتصادی, معاشی اور تعلیمی صورتحال پر اظہار خیال. PCB انٹر کلب کرکٹ چیمپئن شپ. پاورفل ٹائگرز کی شیر شاہ کرکٹ کلب کو 2 وکٹوں سے شکست. شیر شاہ کلب کی ٹیم 184 رنز پر آؤٹ ہو گئی. پاورفل ٹائگرز نے ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا.